من عدوہ، اس کے برخلاف جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، تو اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یا اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اس شخص نے آپ سے باقاعدہ فریاد کی کہ میری مدد کیجیے دشمن کے خلاف، آپ نے مدد فرمائی۔ تو اس طرح دنیاوی امور میں مدد طلب کرنا یہ کوئی معاذ اللہ شرک کا حصہ نہیں ہے، جسے بعض حضرات نے بہت زیادہ توحید کا درس دینے کی کوشش کرتے ہوئے بعض ایسی چیزیں جو شرک نہیں ہیں انہیں بھی افراط و تفرید کا شکار ہو کے شرک میں شمار کر دیا۔ لہٰذا یہ کسی سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا شرک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام مزید بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 15ویں آیت ابھی ہماری چل رہی تھی اور اس میں یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم جوانی میں پہنچے اور آپ شہر میں داخل ہوئے، جس وقت لوگ محو آرام تھے، تو 2 اشخاص کو آپ نے لڑتے ہوئے پایا، ایک بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا فرعونی تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی کہ میری مدد کیجئے، تو آپ نے اس قبطی کو یا فرعونی کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ مانا، تو آپ نے ایک مکہ اس کو مارا جس سے اس کا انتقال ہو گیا اور مر گیا۔ اس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ استغاثہ کرنا، کسی سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہوتا۔ دنیاوی معاملات میں تو یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے، ایسے معاملات جو ما فوق الاسباب کہلاتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر بیماری سے شفا کے لیے کسی سے درخواست کرنا، تو یہ بھی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیا کرتے تھے بِإِذْنِ الہی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اسی طرح کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ درست ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ما فوق الاسباب امداد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو یہ استغاثے کا معاملہ جو ہے یہ ہر دور میں چلتا رہا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ناجائز قرار نہیں دیا، کیونکہ قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے، ناجائز امور کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس کی ترغیب دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو اگر کسی سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا یہ مطلقاً ناجائز اور حرام ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، تم ایک مخلوق سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں؟ ڈائریکٹ اللہ سے تم مدد مانگو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس کی مدد فرمائی اور یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے مقبول بارگاہ الہی سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ سے ہی مدد طلب کر رہا ہے، اور جو وہ بزرگ اگر اس کی مدد کرے گا تو حقیقتاً وہ بزرگ ان کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما رہا ہے اور یہ بزرگ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہاں، بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی امداد ہر ایک کو اس کی توفیق عطا نہیں فرماتا، بلکہ اپنے مخصوص بندوں پر بطور انعام یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ اس طرح کی امداد کر دیا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان اکابرین کی بھی بزرگی ہے۔
تو فَوَقَذَهُ موسیٰ فَقَضَى عَلَيْهِ، تو مکہ مارا اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کا کام تمام کر دیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، یعنی آپ کے مکے کا کام نہیں بلکہ وہ شخص جو بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا اور اس کا ظلم کرنا اسی کی موت کا سبب بن گیا، تو فرمایا کہ یہ شیطان اس کو بہکا رہا تھا کہ یہ ظلم کا ارتکاب کر بیٹھا اور یہی ظلم اس کے لیے باعث ہلاکت بن گیا۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، شیطان کھلا گمراہ کر دینے والا دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنے آپ پر، فاغفر لی، تو میری بخشش فرما دے، فغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے درگزر فرما لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا مکہ مارنا کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ آپ تو، اور نہ آپ کا ارادہ قتل تھا، بلکہ آپ تو اس کو روکنا چاہتے تھے، وہ اتنا زور سے لگا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ گناہ تھا ہی نہیں۔ دوسرا، آپ تو اسے ظلم سے روکنا چاہتے تھے، اور ظلم سے روکنا نیکی ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو اکابرین ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، اگر وہ ایک ایسا کام کریں جو اچھا کام بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کسی خلاف یعنی اولا اور افضل عمل کا ترک نظر آتا ہے، تو وہ اسے اپنے لیے ایک گناہ تصور کرتے ہیں۔ ہم اگر اسے شرعی قوانین کی روشنی میں دیکھیں گے تو کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ اتنے مقرب بارگاہ ہوتے ہیں اور اتنا ان کا نفیس ذہن ہوتا ہے، اتنی قلبی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اولا صورت کو بھی ہم نے کیوں ترک کیا، اسے بھی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ افضل اور اولا صورت ایک بظاہر یہ نظر آتی ہے، جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اسے ویسی تنبیہ کرتے، سختی کرتے، یا اسے دھکا دے کے ہٹا دیتے، اسے اتنی زور مکہ نہ مارتے کہ وہ مر جاتا۔ اولا یہ تھا کہ اسے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے، سوچنے کا ٹائم دے دیتے، لیکن آپ نے سمجھایا، وہ نہ مانا تو فوراً آپ نے اس کو مکہ مارا۔ تو یہ بظاہر ایک اولا اور افضل صورت کا ترک تھا، اور اس اولا صورت کو ترک کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ نہ یہ کہ معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار کر ایک قتل کیا انسان کو اور گناہ کیا یا ظلم کیا، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کوشش فرمائی، کیونکہ انسان کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا وبال ہے ہمارے اوپر۔ اگر کسی انسان کو قتل کیا جائے، کافر کو بھی بلا ضرورت قتل نہیں کرنا چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ اس پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی، نہ آپ کا ارادہ قتل تھا، بلکہ اس کو تنبیہ کرنا مقصود تھا اور ایک گناہ سے بچانا مقصود تھا۔ اس کی قضا آئی تھی، وہ مر گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اسے اپنے لیے پھر بھی ایک قصور تصور فرمایا، یہ عارضی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار عجز کی خاطر، اور آپ نے یہ پھر اس قسم کی دعا عرض کی کہ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، فاغفر لی، تو میری بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغفر لہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس کے سبب جو انعام کیا تو نے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو آپ کا گروہ والا تھا بنی اسرائیلی، وہ کوئی جرم کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مل کر اسے مار کر یہ جرم کا ارتکاب کیا۔ اسی لیے قرآن کو تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اے میرے رب، اس کے سبب جو تو نے مجھ پر انعام کیا، تو ہرگز نہ ہو جاؤں میں مجرموں کا مدد کرنے والا۔ یہ اب اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ فرعون کے محل میں ہی رہا کرتے تھے، یعنی جب بڑے ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ نے دودھ چھڑوا دیا تھا، تو پھر آپ فرعون کے محل میں چلے گئے اور 30 سال تک وہیں آپ کی پرورش ہوتی رہی تھی، اور آپ نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور وہ بت پرستی بھی اس کے ہاں عام تھی، جادو ٹونے کا بھی رواج بہت زیادہ تھا، لوگوں کو زبردستی غلام بنایا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، ابھی آپ کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ باقاعدہ اعلانیہ طور پر نبوت کا اعلان فرما کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں،
تو یہ بہرحال آپ کا خاموش رہنا، خود آپ نے عاجز انکساری کرتے ہوئے اس کو یہ تصور کیا کہ گویا کہ میں خاموش رہ کر بھی ان کی جرم کی ایک مجرمین کے ساتھ ہو کر گویا کہ ایک مدد کر رہا ہوں. تو اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب کریم اب وہ موقع آ گیا ہے، میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ اب میں خاموش بھی نہیں رہنا چاہتا، تو مجھے یہاں سے ان سے دور کر دے اور مطلب مجھے پھر تبلیغ کی باقاعدہ توفیق عطا فرما. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. تو صبح آپ نے شہر میں ڈرتے اس خوف کی وجہ سے صبح کی، یا اس خوف کے ساتھ صبح کی کہ اب کیا ہوتا ہے، یعنی انتظار کرتے ہوئے. ترقبو، آپ انتظار کرتے ہوئے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے پوری رات گزاری اور صبح فرمائی. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. جبھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی پس اچانک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی ابھی پھر وہ فریاد کر رہا ہے. ہوا یہ کہ آپ وہاں چھپ گئے، بہرحال وہ تو اس کو تو ریت میں دفنا دیا تھا جس کو آپ نے مکہ مارا تھا، تو لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ ایسا ہوا ہے. اب اگلے دن جو تھا بہرحال وہ تھوڑی بات تو ایسے ہوئی کہ کسی طریقے سے اطلاع ملی کہ فلاں شخص غائب ہے، تو ڈھونڈ تلاش کا سلسلہ شروع تھا. لیکن وہ کہاں گیا، کس نے کو مر گیا ہے، مارا ہے تو کس نے مارا، یہ چیزیں بھی معلوم نہیں تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے دن نکلے تو آپ نے پھر اس شخص کو دیکھا، وہی جو بنی اسرائیلی تھا، کہ اب پھر وہ چیخ رہا اور فریاد طلب کر رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بے شک تو کھلا گمراہ ہے. یعنی کھلا گمراہ سے مطلب یہ ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا بھی ایک اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر فریاد طلب کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات منکشف ہوئی کہ اس کی عادت ہی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور مطلب مدد طلب کرتا ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. پس جب آپ نے ارادہ فرمایا اس بات کا کہ آپ گرفت کریں اس شخص پر کہ جو آپ دونوں کا دشمن ہے، یعنی پھر اس کی فریاد پہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں مدد کر دیتا ہوں. آپ اس کی طرف بڑھے تو یہ چونکہ جملہ پہلے کہہ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری تو یہ عادت میں شامل لگتا ہے کہ تم ہر ایک سے جھگڑا کرتے ہو، اور پھر آپ مدد کی نیت سے آگے بڑھے. تو وہ چونکہ کل اس فرعونی کا انجام دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی مکہ لگنے سے، اور وہ تو دار فانی سے کوچ کر گیا تھا، تو اس کو خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ میری طرف آ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیلی کو. اب جب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے آگے آنے سے یہ خوف پیدا ہوا، قالا، تو اس نے فوراً بولا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. کہ کیا آپ مجھے بالکل ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. یعنی اب دیکھیں دانا دشمن، نادان دوست سے جس کو کہتے ہیں کہ دانا دشمن بہتر ہے، اس کا ایک یہ مظاہرہ نظر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دشمن کو مارنے آگے بڑھے تھے، لیکن اس نے فوراً اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر یہ راز منکشف کر دیا. اور پھر آگے کہا کہ ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض. آپ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں سخت گیر بن جائیں، سختی قائم کر دیں. وما تریدو ان تکون من المصلحین. اور آپ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ سمجھانے بجھانے والا کام نہیں کرتے ہیں، آپ تو بس یہ کہ سختی والا ہی کام کرتے ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری عالم میں یا جہاں تک آپ کی رسائی ہے، تصرف ہے، آپ وہاں پر سخت گیر بن جائیں، سختی کے ساتھ معاملہ کریں. تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ احسان فراموشی بہت جلدی کیا کرتے ہیں، کسی کا احسان نہیں مانتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ کتنے اچھا سلوک کر لے، جب انہیں ان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے یا اپنے مرضی نفس کے خلاف کوئی کام محسوس ہوتا ہے، تو سارے احسانات بھلا کے اسی قسم کے جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا محذوف ہے یہاں پہ واقعہ کہ جب اس بنی اسرائیل فرعونی نے یہ بات سنی
تو وہ تو وہاں سے بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی وہاں تک پہنچے نہیں تھے اور اس نے جا کے شور بچا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس شخص کو مارا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس شخص کو قتل کیا ہے۔ اب فرعون کے دربار میں بات عام ہو گئی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا اور وہ لوگ تیزی کے ساتھ شہر میں پھیلنے لگے تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں۔ اس وقت فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جس کو آل فرعون کہا جاتا تھا، اس کا لقب تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑا ہمدرد تھا، تو وہ کسی طریقے سے آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور اس نے پا لیا اور اس نے فوراً بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے کیونکہ فرعونی اس وقت آپ کی تلاش میں ہے۔ اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اس نے عرض کی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا حکم دے رہے ہیں یا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ فخرج، تو آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے۔ انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اور اس نے ایسا کام کر دیا کہ جو اللہ کے مقرب بندے کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ اور اس شخص کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، نہ آپ کا تذکرہ ہے نہ میرا بظاہر ایسا کوئی تذکرہ نظر آتا ہے۔ اس شخص کا تذکرہ آ گیا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک دنیاوی آفت سے نجات کے لیے کچھ کوشش کی تھی، اور قیامت تک انشاءاللہ اس کا یہ ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کرتے ہوئے اس انتظار میں وہاں سے نکلے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قال، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمنوں اور ستمگاروں اور ظالموں، مجرموں یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے آپ میں خوف اور خطرہ ہو، اس کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں کفار کے خلاف، اور موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور طلب کرنی چاہیے۔ تو بعض لوگ تکبراً یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، معاذ اللہ، آ کے تو کوئی دکھائے، ہم میں بڑی ہمت ہے۔ تو یہ معاذ اللہ بہت ہی برے جملے ہوتے ہیں۔ اپنی قوت پر اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کا اظہار کرنا یا اس سے مدد طلب کرنے کو اپنے لیے معاذ اللہ باعث ذلت یا زوال عزت کا سبب سمجھنا، یہ بہت ہی بری حرکت ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایسے شخص کے دل میں بہت زیادہ تکبر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اب یہاں سے آپ چلے اور تقریباً 8 روز کے فاصلے پر مدین کا ایک علاقہ تھا، وہاں تک پہنچ گئے، اور وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں فرعون کی حکومت کا اثر نہیں پہنچتا تھا۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، جوان صاحبزادیاں تھیں، اور وہاں پر دستور تھا کہ کنوؤں کے اوپر لوگ اپنے اپنے جانوروں کو لاتے تھے، کنویں سے پانی نکال کر ایک پہلے تالاب میں ڈالا جاتا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو لا کے اس تالاب میں پانی پلاتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کے بھی جانور تھے اور آپ بہت اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، تو آپ کی بچیاں وہاں پہ جاتی تھیں اپنے جانور لے کر، اور وہاں پہ بڑے طاقتور اور قوی قسم کے لوگ آتے تھے، چرواہے مرد حضرات بھی ہوتے تھے، تو یہ دونوں حیا کی وجہ سے دور کھڑے ہو جاتی تھیں، کمزور بھی تھیں، اور یہ اندیشہ تھا کہ کچھ نقصان ہو جائے گا قریب جائیں گے تو یہ انتظار کرتی تھیں جب سارے لوگ اپنے پانی پلا کے جانوروں کو چلے جاتے تھے۔ تو یہ اتنی کمزور تھیں کہ وہ پانی بھی نہیں نکال سکتی تھیں کنویں سے، بڑا گہرا کنواں تھا، تو جو حوض میں پانی بچتا تھا اس سے جانوروں کو یہ سیراب کرتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر طے کرتے ہوئے جب وہاں سے نکلے تھے، گھر سے باہر نکلے، تو کوئی زیادہ راہ تو لے کے چلے نہیں تھے، تو بہت ہی کم مطلب یہ کہ جو تھوڑی بہت رستے میں چیزیں ملی وہ کھا پی کے آپ گزارا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو تقریباً 1 ہفتے کا فاقہ ہو چکا تھا، اور بہت ہی نڈھال حالت میں آپ اس مدین کے کنارے پہ پہنچے۔ وہ کنواں شہر کے کنارے پر تھا، تو وہاں پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور جانور ان کے پاس بھی ہیں، اور وہ جانور آنے کی کوشش کرتے ہیں تالاب کی طرف تو وہ روک رہی ہیں۔ تو آپ اظہار ہمدردی کے لیے ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا آپ پانی کیوں نہیں پلاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، ہم لوگ ہم کمزور ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فارغ ہوں تو پھر ہم پانی پلائیں۔
تو قریبی ایک کنواں اور تھا جس پہ ایک بہت ہی بھاری پتھر گر گیا تھا آ کر یا ڈال دیا گیا تھا، اور اتنا بھاری پتھر تھا کہ اسے 10-12 آدمی مل کر اٹھائیں تو اٹھا سکتے تھے، ورنہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی طاقتور تھے، اور ایک ہفتے کے فاقے کے باوجود آپ نے اس پتھر کو خود اکیلے وہاں سے ہٹا دیا اور پانی نکال کر ان بچیوں کے جانوروں کو سیراب کیا۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں آ رہا ہے، میں اس کا خلاصہ پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ آیات سے پھر ہمارا یہ جو بیان کردہ واقعہ ہے یہ متصل ہوگا تو اچھے انداز سے میں سمجھ میں آئے گا۔ اب جب یہ بچیوں نے یہ چیز ملاحظہ کی تو ان کا شکریہ ادا کیا، اور فوراً وہ گھر گئیں اور جا کے شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ایسے ایک شخص نے ہماری مدد کی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر بچیوں کو بھیجا کہ ایک بیٹی کو بھیجا کہ اس کو ان آدمی کو یہاں پر لے کر آؤ، کیونکہ وہاں دستور تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ تشریف لائیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر چلیں، اور اس میں کیا کیا ہوا تھا واقعہ وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس انداز سے اس کو بیان فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کی طرف متوجہ ہوئے، قَالَ، تو آپ نے عرض کیا عَصَىٰ رَبِّی أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے، 22 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب آپ مدین کے پانی پر وارد ہوئے، تشریف لائے، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدین نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مدین شہر کے کنارے میں وہ کنویں قائم تھے جہاں پر لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ تو جب آپ وہاں پہ پہنچے تو وجد علیہ امتن، تو آپ نے وہاں پر ایک گروہ کو دیکھا، من الناسی، لوگوں میں سے، یسقون، کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ان سے دوسری طرف 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، یعنی آگے بڑھنے سے جانور بے قرار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو پانی کے قریب پہنچ کے بھاگتے ہیں جانور پانی کی طرف، تو وہ روک رہی تھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے جانور گزند پہنچائیں، یا دوسرے جو چرواہے اس وقت ان کو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وہ کوئی چھڑی وغیرہ ڈنڈا ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ما خطبکما، کہ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، ان دونوں نے عرض کی، لا نسقی، کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد ایک بہت ہی بوڑھے شخص ہیں۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو پھر آپ گئے، وہ دوسرے کنویں کے پتھر کو ہٹایا اور آپ نے سیراب کر دیا۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو سیراب کیا، یعنی ان کے جانوروں کو سیراب کیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر آپ ایک سائے کی طرف پھر گئے، یعنی بہت تھک گئے تھے، 8 دن کا تقریباً 7 دن کا فاقہ تھا،
بھوک سے ڈھال ہو رہے تھے، راستے میں اور کوئی کھانا بھی نہیں ملا تھا، آپ یہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ تو آپ نے جب یہ کام کر لیا، فارغ ہو گئے، تو اب یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ذرا دودھ نکال کر دے دو جانوروں کا، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی آپ نے چیز طلب نہیں کی، بلکہ آپ نے ادھر دیکھا ایک درخت نظر آیا تو آپ اس کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فقالا، تو آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلت الیہ، اس کے سبب جو تو نے میری طرف نازل فرمایا، من خیرن یعنی بھلائی، فقیرن میں محتاج ہوں، یعنی اس کے لیے جو تو نے میری طرف نازل فرمایا، یعنی جو تو مجھے کھانا عطا فرماتا رہا ہے، ابھی میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے کھانا عطا فرما۔ تو یہ شان ہوتی ہے، یہ توکل علی اللہ کی بہت بڑی مطلب ایک ثبوت ہے یا دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ظاہری اسباب کو ترک کر دیتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور اگر دنیاوی اسباب و ذرائع اختیار کیے جائیں تو یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس میں اس توکل کا بیان ہے جو کامل ترین توکل ہے، کہ جس میں انسان اسباب، ذرائع، تدبیر، ترکیب، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی خود بخود اس کی جانب سے اسباب مقرر کیے جانے کی درخواست پیش کرتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو یہ مجھ پہ کرم نوازی فرما۔ فجاءتہ احداہما، تو آئی آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، شرماہٹ کے ساتھ، یعنی حیا کرتی ہوئی چلتی ہوئی آپ کے پاس آ گئیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں بچیاں گھر پر گئیں اور جا کے اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح ایک شخص تھا جس نے ہماری مدد کی ہے اور انہوں نے ہمیں سیراب کیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ان کو گھر لے کر آؤ تاکہ ہم ان کی دعوت کریں۔ تو ان دونوں بہنوں میں سے بڑی والی یا چھوٹی والی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، وہ وہاں پر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں اجر طلب نہیں کرتا ہوں، تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ وہ اجر کے طور پر نہیں بلکہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ جب چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ روایات میں موجود ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے گا، میں آپ کے آگے چلوں گا، اور آپ نے ان کی طرف، خاتون کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ تو اور پیچھے رکھنے کا سبب آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے آگے چلیں تو ہوا چلتی ہے تو کپڑا ہٹ جائے سر سے، بال وغیرہ ظاہر ہو جائیں، چہرہ ظاہر ہو جائے، ستر یعنی بالوں کا جو ستر ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو اس لیے آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں گی۔ اس طرح کر کے آپ گھر تک آئے تھے۔ تو یہ لڑکی جو تھیں، جو شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، یہ تمام باتیں وہ نوٹ کر رہی تھیں کہ یہ باحیا شخص بھی ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور یعنی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انہوں نے نوٹ کیا اور بعد میں والد صاحب کے سامنے بیان بھی کیا، جس سے کہ آگے آئے گا۔ فجاءتہ احداہما، تو آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک، یعنی گھر جا کر شعیب علیہ السلام کی تلقین پر، اور کس طرح، تمشی علی استحیاء، چلتی ہوئی شرم و حیا سے، شرم و حیا سے وہ سمٹتی ہوئیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ قالت، عرض کی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس چیز کا جو آپ نے ہم کو سیراب کیا ہے۔ فلما جاءہ، پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وقص علیہ القصص، اور آپ نے واقعہ بیان کیا یا بیان کر دیا شعیب علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ، قال لا تخف، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کیجیے۔ یہ بیچ کا تمام باتیں محذوف ہیں کہ آپ گئے وہاں پر جا کے آپ نے کہا کہ میں تو کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کیا۔ تو انہوں نے پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ضرور اس کی دعوت کرتے ہیں، یہ آپ کے عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے بطور مہمان نوازی یہ ایک ہماری مستمر عادت ہے، اس کے تحت ہم آپ کی دعوت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور آپ نے کھانا وغیرہ تناول فرمایا۔ پھر باتیں چلیں کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا معاملہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو شعیب علیہ السلام بھی چونکہ نبی تھے اور وہ ان تمام معاملات کو جانتے تھے کہ کس طرح جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا لا تخف، آپ بالکل خوف محسوس مت کیجیے۔ نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں،
یعنی آپ اتنے دور ایریے میں آ گئے ہیں کہ فرعون کی یہاں تک رسائی نہیں ہے، اس کا دائرہ حکومت بہت پیچھے رہ جاتا ہے، تو گویا کہ آپ نے نجات حاصل کر لی ہے۔ قالت احداہما، کہا ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے، یا ابت استأجرہ، اے میرے والد آپ انہیں اپنے پاس اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، بے شک بہتر ان لوگوں میں سے کہ جن کو اجرت پر رکھا جاتا ہے قوی اور امین لوگ ہوتے ہیں۔ تو قوی اس لیے فرمایا، طاقتور اس لیے فرمایا کہ انہوں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے وہ پتھر اتنا بڑا اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا تھا، اور امانت دار اس لیے فرمایا کہ آپ نے یہ تمام معاملہ دیکھا تھا کہ آپ نے نہ نگاہ اٹھائی، نہ جانوروں میں کوئی خیانت کرنے کی کوشش کی، اور حیا شرم وغیرہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں یہ سب انہوں نے ملاحظہ کیے تھے، تو والد صاحب کے سامنے بیان کر دیے۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی کہ بے شک میں اریدو ارادہ کرتا ہوں، ان کی حقا کہ میں نکاح کر دوں آپ کے ساتھ، احدبنتی ہاتین ان اپنی دونوں بچیوں میں سے کسی ایک کا، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس مہر پر، یعنی اس مہر کے بدلے کہ آپ 8 برس تک میری ملازمت کریں گے، یعنی اگر آپ چاہیں کہ آپ میری بچی سے شادی کریں تو میں یہ مہر مقرر کرتا ہوں کہ 8 سال تک آپ ہمارے جانوروں کی یا گھر کی جو بھی خدمت ہے، گھر کی خدمت سے مراد معاذ اللہ گھر کے نوکر نہیں بلکہ جتنے باہر کے کام ہیں اگر وہ آپ سنبھال لیتے ہیں تو آپ کا یہ اجرت یعنی جو محنت کرنا ہے اس کا یہ محنت بطور مہر ہم مقرر کر لیں گے اور میری بچی آپ کی زوجت میں آ جائے گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر آپ 10 سال کی مدت پوری کر لیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو 8 سال آپ کا مہر مقرر کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو مزید سال بھی رہ سکتے ہیں، مثلا آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ پھر آپ کی طرف سے ہوگا، ہمارا جو مہر کا مطالبہ ہے وہ 8 برس کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زوجہ کی خدمت مقصود نہ ہو، اس کو تعلیم قرآن بطور مہر مقرر نہ کیا جائے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر گھر کی خدمت یا جانور وغیرہ چرانے کو بطور خدمت مہر مقرر کیا جائے تو اس کی گنجائش قرآن پاک سے نکلتی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو مشقت میں مبتلا کروں۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 سال کی مدت جو ہے وہ آپ تمام کریں بطور مہر، اس سے زیادہ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ مدت میں آپ کو مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، قریب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے نیکوں میں سے ہی پائیں گے، خیر خواہوں میں سے ہی پائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہو چکا۔ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، میں ان دونوں میں سے جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں۔ یعنی یہ یقیناً آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، آپ نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں 8 سال بھی پورے کر سکتا ہوں، 10 سال بھی پورے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے 8 سال تو آپ کا مہر ہی ہوگا، اور اگر میں 10 سال بھی کروں تو مجھ پہ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کی گئی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، اور ہمارے اس کہے پر، یعنی جو ہم نے کہا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی وکیل ہے، یعنی معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کس طریقے سے مدت کو پورے فرماتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، پھر جب پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے مدت، وَصَارَ بِأَهْلِهِ، اور آپ اپنی زوجہ کو لے کر چلے۔ تو اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کون سی بہن سے نکاح ہوا تھا، چھوٹی سے ہوا تھا یا بڑی والی سے ہوا تھا، بہرحال آپ کا نکاح ہوا اور جن سے ہوا تھا ان کا نام صفورہ تھا، صفورہ۔
تو یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے، بچیوں کے نام لوگ تلاش کرتے ہیں تو صفورہ نام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا نام ہے۔ اور آپ نے جب وہاں پہ 10 سال کی مدت پوری کی، مروی یہی ہے کہ 10 سال پوری کر کے جب آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 40 سال کی ہو گئی تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے شہر واپس لوٹ جاؤں، کیونکہ آپ کا دل بے قرار ہو رہا تھا والدہ سے ملنے کے لیے، قوم سے ملنے کے لیے، برادری سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دی تو پھر آپ اپنی زوجہ کو لے کر چلے۔ آنسا من جانب طور نارن، جب آپ اپنے اہل کے ساتھ چلے تو آپ نے طور کی طرف سے ایک آگ کو ملاحظہ فرمایا۔ تو روایت یہ پہلے بھی واقعہ تھوڑا سا گزر چکا ہے کہ جب آپ چلے تھے تو اس وقت برف باری شروع ہو چکی تھی، بہت سخت سردی تھی اور آپ کے پاس ہاتھ وغیرہ تاپنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ کی زوجہ اس وقت حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں۔ تو آپ جب وہاں پہنچے طور کے پاس تو آپ نے دور سے ملاحظہ فرمایا تو کچھ چمک سی نظر آئی۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو قال لأہلہم کثوا، تو آپ نے اپنے گھر والی سے فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ خبر لے کر آؤں آگ وغیرہ کے بارے میں، او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا میں تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری وغیرہ وہاں سے لے کر آؤں تاکہ پھر یہاں لکڑیوں کو ہم مزید جلا لیں تاکہ تم ان سے ہاتھ تاپو، اپنے ہاتھوں کو گرمی پہنچاؤ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام چلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 سال تک خوب عبادت و ریاضت کی، اپنے عمل و کردار کے ذریعے وہاں کے کفار کے دلوں کو مرعوب اور متاثر فرمایا، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم ہوا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی 30 سال کی عمر میں وہاں سے چلے تھے، وہ قبطی کو ایک گھونسا مارا تھا، مکہ مارا تھا آپ نے، اور 10 سال یہاں پہ خدمت فرمائی، 40 سال کے ہو گئے۔ تو اس 40 کے ہندسے میں بہت ہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لہذا انبیاء علیہ السلام جب 40 سال کا آدمی ہو جاتا ہے عموماً تو 30 سال سے اس کی عقل کامل ہونا شروع ہوتی ہے، اور 40ویں سال تک پہنچتے پہنچتے عقل اپنے کمال اور عروج تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ عروج بعض اوقات کافی عرصے تک قائم رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زوال پذیر ہونا شروع ہوتا ہے عام لوگوں کا، اور 50 سال تک جا کر تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر 60 سال تک جب پہنچتا ہے آدمی 50 سے 60 سال تو اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور آدمی بچوں کی طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ اب کاملیت اس کی نہیں رہتی ہے۔ لیکن بہرحال 30 سے لے کے 40 سال کی عمر جو ہے جوانی کی ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل بہت حد تک کامل ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی ان میں ہزارہ حکمت یقیناً پوشیدہ ہیں جن تک ہماری ذہنی رسائی یا علمی رسائی ہو سکتا ہے نہ ہو سکے، کہ 40 سال کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اعلان نبوت کے لیے محبوب رکھا، اور اس کا ثبوت بعض جگہوں پہ واضح طور پہ ملتا بھی ہے۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی، پھر جب آپ آگ کے پاس تشریف لے آئے، نودیا من شاطئ الوادی، تو اس میدان یا وادی کے ایک کنارے سے ندا کی گئی۔ یہ وادی الایمنی سیدھی جانب سے، سیدھے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والے مقام میں ایک درخت سے۔ تو جب آپ قریب پہنچے تو اصل میں وہ روشنی ایک درخت سے آ رہی تھی، اور اس میں سے پھر یہ آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز تھی؟ ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں عالمین کا، جہانوں کا پالنے والا۔ تو متکلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی وہ درخت سے مطلب ظاہر ہو رہی تھی، یعنی کلام بظاہر درخت کر رہا تھا لیکن اصل میں کلام اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اور کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنا یہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کی مثل نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ بھی باقاعدہ ہوں، آواز بھی ہو۔ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سنا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام بہتر جانتے ہیں، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیات کو، یا اس امت کے صحابہ کرام اور اکابر اولیاء کرام ان کیفیات کو اور حقیقت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، تو کلام تو اللہ کا ہوتا ہے اور بظاہر اس چیز سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا اور پھر اندر سے بول رہا تھا، ایسا معاذ اللہ نہیں ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس آواز کو سن کر، تو وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا، اور یہ کہ ڈال دیں آپ اپنے عصا کو زمین پر۔ یہ عصا مبارکہ جو تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے تحفہ تھا۔ آپ کے پاس بہت سارے عصا تھے، تو آپ نے اپنی بچی سے کہا کہ ایک موسیٰ کو عصا دے دو تاکہ یہ جانوروں کو، موذی جانوروں کو بھگائیں، یعنی جانور چراتے ہوئے اور درختوں سے پتے وغیرہ جھاڑ لیا کریں۔ تو ان کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے عصا مبارکہ تبرکاً رکھا ہوا تھا، تو وہ عصا مبارکہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آدم علیہ السلام کا عصا مبارکہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کے تبرکات کو باقاعدہ حفاظت سے رکھتے تھے اور ان تبرکات کو دوسروں تک منتقل کرتے تھے۔ لہٰذا تبرکات کی تعظیم، انہیں محبت سے رکھنا، ان کا حفاظت کا اہتمام کرنا، پھر انہیں بطور تحفہ کسی کو دینا، یہ شرعاً مطلب جائز ہے اور اکابرین کا طریقہ رہا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 30 کے بارے میں بھی کلام چل رہا تھا، بلکہ 31ویں آیت شروع ہو گئی تھی، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ایک درخت سے بظاہر آواز آ رہی تھی، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہم کلام تھا کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا مبارکہ ڈال دیجئے۔ تو اس عصا پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے آپ کو بطور تحفہ دیا گیا تھا، اور آپ کے پاس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نشانیوں میں سے تھا، اور کئی انبیاء علیہ السلام کے عصا آپ کے پاس تھے، یہ مروی ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادی سے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس مہر کو موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی خدمت جو جانوروں کی اور یہ تمام 8 سال تک خدمت تھی، اسے موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا، تو آپ کو یہ عصا مبارکہ بطور تحفہ دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام دیگر نیک لوگوں کے تبرکات کو حفاظت سے رکھنا، باقاعدہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا، اور پھر جو محبوب ہو، پسند ہو، اچھا لگے، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اسے بطور تحفہ دینا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ آج مطلب بعض اوقات ان اعمال اور افعال کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ جی کہاں ایسا ہوا کہ آپ جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی، کسی صحابی کی طرف ہو گئی، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو شاید یہ اعتراض وہی کرے گا جس نے کبھی قرآن پاک کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یا پڑھا ہے تو رسمی طور پہ پڑھا ہے، اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو
اکابرین اسلام کی تفاسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ جو معمولات آج مسلمانوں میں رائج ہیں ان کی اصل کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے ضرور ثابت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہر عمل ہی بدعت ہو جاتا ہے، ہر عمل ہی برا ہے، بلکہ بہت سارے اعمال ایسے ہی ہیں جن کی اصل قرآن و حدیث اور جن کی اصل انبیاء علیہ السلام کے عمل، صحابہ کرام کے یا اولیاء کرام کے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا دوسرا اس میں دیکھیے، پچھلے جو ہم نے یہ آیت عرض کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پس جب آپ آگ کے پاس حاضر ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو درخت میں سے یعنی طور کی سیدھی جانب سے آپ کو یہ ندا کی گئی تھی، اور فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی تھی، برکت والا مقام۔ خود اللہ نے فرمایا بقعۃ المبارکۃ، برکت والا مقام۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے وہ مقام بھی بابرکت بن جاتا ہے، اس لیے مکانات بابرکت ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کی آپ کو سعادت عطا فرمائی، ہم کلام اللہ تعالیٰ ہوا، اس مقام کو اللہ تعالیٰ مقام برکت عطا فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں موجود ہونے سے بھی برکت یقینی سی ہوگی۔ تو جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان پر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں وہ مقام برکت ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی آیات، اسی قسم کے مضامین لوگوں کو ان کے ذہنوں کو مائل کرتے ہیں اکابرین کی صحبت میں حاضر ہونے کی طرف، اور یہ جو مزارات پر حاضری کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی بڑی لاجک یہی ہے کہ وہ مقام ایک مقام برکت ہو جاتا ہے، ایک ولی کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے کہ قیامت تک اب وہ جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اس مقام پر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اتنی مبارک ہستیاں موجود ہوں وہ مقام برکت کیوں نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا جب یہ وادی مقام برکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو یہ مقام برکت کہلایا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء اولیاء کرام کے مزارات، صحابہ کرام کے مزارات، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارکہ، اور وہ پورا مدینہ منورہ کہ جہاں ہزارہا صحابہ کرام رات دن چلتے پھرتے رہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو جس زمین نے چوما ہوگا وہ کتنا مقام برکت ہوگا۔ اور جب وہ مقام برکت ہے تو برکت کے حصول کے لیے کوئی عمل اختیار کرنا اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی وہاں پر برکت حاصل کرنے کے لیے مسح کرتا ہے، کسی ستون کو ہاتھ لگاتا ہے یا چومتا ہے برکت کے حصول کے نیت سے، تو یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خود سنت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو اسے اپنے چہروں پر مسح کر لیا کرو۔ اب رحمت الہی کوئی مادی شے نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کو یوں اس چہرے پہ مل لیا، بلکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت نازل ہوتی ہے، نورانیت نازل ہوتی ہے، اور اس کو چہرے پر مسح کر لینے کی وجہ سے انسان کو اس برکت میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو یہ چہرے پر مسح کرنا، مس کرنا، یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح اس مقام سے برکت کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے نظریہ بالکل درست ہے، وہ کسی ستون کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھے گا، یا یہ سمجھتے بھی نہیں چاہیے کہ ستون ہمیں نفع دے گا یا ستون ضرر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نفع دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرر دینے والا ہے، لیکن اس نے دنیا میں نفع و ضرر کے لیے وسائل مقرر کیے ہیں۔ دوائی فائدہ بھی دیتی ہے، دوائی نقصان بھی دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق ضرر پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو ہم یہ دوائیاں چھوٹے بچوں سے کیوں ہٹا کر رکھتے ہیں؟ میں تو اکثر یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ پھر دوائیاں بچوں کے سامنے بکھیر دیں، کیونکہ ضرر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بچوں کو کھانے دیجئے، پینے دیجئے، وہ یہ دوائی کیا ضرر پہنچائے گی؟ لیکن ہم اس ظاہری سبب کو روکتے ہیں، اس سے حفاظت کرتے ہیں، بچوں کو بجلی میں نہیں جانے دیتے، بجلی کے قریب نہیں جانے دیتے، استری کے قریب نہیں جانے دیتے۔ چھری اگر بچہ اٹھا لیتا ہے فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں۔ کیا چھری ضرر پہنچائے گی؟ ضرر پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن چونکہ یہ وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے ہم وسیلے اور ذریعے کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ضرر پہنچانے کے لیے ایک دنیا میں مادی شے وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہے،
تو کیا نفع پہنچانے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے نفع پہنچانے کے لیے کوئی چیز ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتی؟ یقیناً بن سکتی ہے، اور اسی ذریعہ اور سبب سے پھر برکت حاصل کرنے کے لیے عملی کوشش کو ناجائز ہم کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خود مسلم کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبہ مبارکہ تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ کے پاس آتا تھا اور آپ اس جبہ مبارکہ کو پانی میں ڈال کر، یعنی اس سے پانی کو تر کر کے وہ پانی حصول شفا کی نیت سے پلایا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے تو صحابہ کرام کا طریقہ، انشاءاللہ کبھی اس پر ہمارا تفصیلی کلام ہوا تو مزید عرض کریں گے۔ تو ضمناً ایک بات آ گئی ہے تو میں نے عرض کیا، صرف اس لیے تاکہ اس امت سے انتشار ختم ہو۔ ایسی تعلیمات جو بظاہر قرآن سے، حدیث سے براہ راست ثابت نظر آتی ہیں، ان کے اور وہ معمول بہا رہی ہیں، یعنی اس امت نے اس کو قبول کیا، پھر اس امت اس پر عامل ہے، انہیں غلط کہنے کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ کہ ہم ہزارہا صحابہ کرام کو غلط کہہ رہے ہیں، اس امت کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اولیاء کرام کو غلط کہہ رہے ہیں، اور مومنین مومنات جو کروڑوں کی تعداد میں ان کو غلط قرار دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ ندا کی گئی کہ آپ اپنا عصا مبارکہ ڈال دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا تو ایک دم بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ تو ایک دم اژدہا ہو گیا ہے، تو تَهْتَزُّ، تو آپ ایک دم رَآهَا تَهْتَزُّ، تو آپ نے جب اس کو لہراتا ہوا اس طرح دیکھا كَأَنَّهَا جَانٌ، کہ گویا کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، تو وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو آپ پیٹھ پھیر کر چلے تیزی کے ساتھ اور آپ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک دم قلب اطہر پر خوف طاری ہوا، کیونکہ اچانک ایک معاملہ تھا، بہت بڑا وہ اژدہا بن گیا تھا۔ عام آپ سانپ کو ہی دیکھیں تو کیسا عجیب و غریب چیز لگتی ہے، انہیں سپیرے جو لے کر آتے ہیں ان کے زہر نکال دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہاتھ لگاتے ہوئے یا وہ جب قریب آتا ہے تو ایک دم بہت ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت عام انسانوں سے بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، لیکن بشر ضرور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا جو بشری تقاضا ہے وہ غالب نظر آتا ہے۔ جیسے یہاں پر تھا کہ بشری تقاضا تھا کہ ایک موذی چیز کو دیکھ کر انسان خوف محسوس کرے اور اس سے دور ہو، اس بشری تقاضے نے عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے پیچھے ہٹے۔ یا موسیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ندا ہوئی کہ اے موسیٰ اقبل، سامنے آ جاؤ، ولا تخف، اور آپ خوف محسوس نہ کیجئے، انک من الآمنین، بے شک آپ امن حاصل کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ ہاتھ باہر آئے گا بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا۔ تو یہ دو معجزے اصل میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا تھا، ایک عصا کا معجزہ جو سانپ بن جاتا تھا، دوسرا ید بیضا کہلاتا ہے۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا معنی سفید، ید بیضا ہاتھ کی سفیدی کا معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس طرح گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر جب باہر نکالتے تھے تو ایسا چمکدار ہاتھ ہو جاتا تھا، پھر جب دوبارہ ہاتھ ڈالتے اور پھر نکالتے وہ پھر نارمل حالت میں آ جایا کرتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی تھی، یعنی سیاہی مال نہیں تھی، گورے پن کی طرف مائل تھی، لیکن گندمی آپ کی رنگت تھی، تو آپ کا وہ گندمی ہاتھ ایک دم ایسا چمکدار ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلک یدک فی جیبک، آپ اپنا یہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو یہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اب جب موسیٰ علیہ السلام کا خوف بہت زیادہ آپ پہ طاری ہو گیا تھا، اللہ نے ملاحظہ فرمایا تو اس کا ایک علاج ارشاد فرمایا، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ،
اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خوف دور کرنے کے لیے۔ تو آپ غور کریں کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے، خوف دور ہو جائے گا۔ اب خوف ایک قلبی کیفیت ہے، ہاتھ رکھنے سے وہ خوف کیسے دور ہوگا؟ ہاتھ میں کون سی ایسی تاثیر ہوتی ہے؟ تو ہاتھ میں یقیناً تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھ فی نفسی ہی کوئی خوف یا روب یا دل کے غم اور وسوسے کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ غم دور کر دیتی ہے، فکر دور کر دیتی ہے، خوف دور کر دیتی ہے، لیکن اس ذات کی عادت کریمہ یہی ہے۔ اکثر عادت کریمہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دنیاوی اسباب اور ذرائع کے ذریعے ان کاموں کو کرے گا۔ لہٰذا آپ کے قلب اطہر سے خوف دور اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا تھا، لیکن آپ کے ہاتھ کو وسیلہ بنایا کہ اس کو اپنے سینے پر رکھیے تو آپ کا سارا خوف دور ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے آپ کے ہاتھ میں ایسی برکات پیدا کر دی ہیں کہ اگر آپ اپنے سینے پر رکھ دیں گے تو تمام خوف کو دور کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی تاثیریں عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے دست مبارک سینے پر رکھ دیں، اگر وہ کوئی دم وغیرہ کر دیں، اور مطلب یہ کہ جیسے سر پر ہاتھ رکھ کے کوئی دعا وغیرہ کسی کے ہاتھ رکھ کے دعا وغیرہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال میں افعال میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ سامنے والے کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب یہ دست مبارک جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا آپ کے خوف کو دور کرنے کا سبب بنا تو اوروں کا خوف بھی دور کر سکتا تھا۔ تو یہ اس سے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے ہاتھوں میں، ان کے جسم میں، ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں جو برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے جو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں اور خرابیاں دور ہوتی ہیں، اس کا اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دو دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، اس کے درباریوں کے پاس، انہیں جا کے تبلیغ کیجئے، اور آپ ہمارے نبی ہیں، اور اس آپ کی نبوت پر دلیل یہ دو ہم نے جو آپ کو معجزہ عطا فرمائے یہ ہیں، جا کر ان کو دکھائیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک فاسق قوم ہیں۔ اب جب یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دل میں ایک خیال آپ کا موجود تھا اس کا اظہار کیا۔ قال، آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو مار دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قتل کر دیں گے تو میں نہیں جاتا ہوں، ایسا نہیں، بس یہ خوف کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے، تو وہ مجھ پہ حملہ نہیں کر دیں گے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ صرف اپنی قلبی تشفی اور اطمینان کے لیے ہے۔ اور دوسری طرف پھر جو آگے بات بیان ہو رہی ہے یہ بھی عرض کر دیا آپ نے کہ چونکہ بچپنے کی حالت میں ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیلتے ہوئے آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی تھی، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ لگتا ہے جو میری زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ اس پر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ داڑھی ہے کیا ہے، تم اس کے سامنے اگر انگارہ یا ہیرا رکھ دو تو اسے یہی تمیز نہیں ہوگی کہ میں انگارہ اٹھاؤں یا ہیرا اٹھاؤں۔ اب فرعون بڑی موٹی عقل کا تھا، جیسے آگے بھی آئے گا کہ وہ کتنی اس کی موٹی عقل تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم یہی امتحان لیں گے۔ اس نے ایک انگارہ رکھوایا، ایک ہیرا رکھوایا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ آپ چھوٹے سے تھے، آپ کا ہاتھ پہلے ہیرے کی طرف بڑھا، روایت میں آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے آپ کا ہاتھ کر دیا انگارے کی طرف، کیونکہ یہی مشیت الہی تھی کہ آپ کو زندہ رکھنا تھا، آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا، تو آپ نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے حکمت، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو پورا فرماتا ہے کہ بچے نے انگارہ اٹھایا تو ہاتھ تو نہیں جلا، اور اس کو منہ تک لانے میں وہ کامیاب ہو گیا، جب منہ میں ڈالا تو منہ جل گیا، تو آپ کی زبان جل گئی تھی جس سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، یعنی آپ کلام کرتے ہوئے ذرا دقت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کی زبان بہت روانی سے چلتی ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کر بھیج دے کہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعون لوگ جو ہیں مجھے جھٹلا دیں گے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ماقبل میں آپ نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ بات اس لیے نہیں تھی کہ میں نہیں جا سکتا ہوں یا انکار کرنا مقصود تھا یا جانے کے سلسلے میں ایک عذر بیان کر کے رخصت آپ مانگ رہے تھے، نہیں، بلکہ آپ نے صرف ایک خدشے کا اظہار کیا تھا جس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور آپ کو تسلی دے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا، میری زبان میں ابھی فی الحال لکنت سی ہے، ہو سکتا ہے میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں تو وہ میری بات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکیں، اور چونکہ ایک نئے موقف کو بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ اس کے اچھے اوصاف میں سے ہے اور یہ بہت زیادہ مددگار چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ انتہائی فصیح و بلیغ کلام کرے، اس کے روانی، اس کے مناسب جملے، اس کے اچھے الفاظ کا استعمال سامنے والوں کو متاثر کرے گا اور اس دعوت کو جلدی قبول کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے درخواست کی کہ انہیں میرے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ چلتا رہے گا، اگلے پروگرام سے میں مزید تفصیل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔